بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں طارق منگول ہوں۔ اسلامی دنیا کے مشہور سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کے زندگی کے واقعات کا ایپیسوڈ 4 آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ریجنالڈ حلب سے رہائی کے بعد کرک میں بیٹھا شیطانی منصوبے بنا رہا تھا۔ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ بالڈون نے ریمنڈ کو معطل کر دیا ہے اور گائی آف لکٹن کو یروشلم کا نگران عالم کر دیا گیا ہے۔ اس کی باچھیں کھل گئیں۔ ریمنڈ سے اس کی بنتی نہیں تھی، وہ اس کی مخالفت کر سکتا تھا اور اب وہ معطل تھا۔ یہ سوچ کر اس کی نیت میں فطور آ گیا، اور جب قاہرہ سے آنے والا ایک عظیم الشان قافلہ کرک کے نزدیک ٹھہرا تو اس قافلے کے سامان تجارت کی فراوانی اور غلاموں کی کثرت دیکھ کر ریجنالڈ کی قزاقانہ فطرت بے قابو ہو گئی۔ صلاح الدین نے سخت احتجاج کیا اور لکھا کہ یہ میرا ذاتی قافلہ تھا جو عارضی صلح کی ضمانت کے ماتحت پرامن طریقے پر سفر کر رہا تھا۔ صلاح الدین نے آدمیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ ریجنالڈ اس مطالبے کی پرواہ تو کیا کرتا، اس نے نہایت سفاکانہ دلیری کے ساتھ مکہ سے واپس آنے والے حاجیوں کے ایک اور قافلے کو لوٹ لیا۔ سلطان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ریجنالڈ کی منزل اس کے سوا کوئی اور نہیں کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو نقصان پہنچائے۔ صلاح الدین کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ انشاءاللہ اس شخص کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اس نے دور دراز علاقوں سے سپاہ طلب کی۔ ترکمان قبائل اور عراق کے کرد اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ رات کے سیاہ پردوں سے عجیب آوازیں اٹھنے لگیں، طبل بجنے لگے۔ یہ صلاح الدین کی فوج تھی۔ وہ ریجنالڈ سے ایک قافلہ مکہ پر حملے کا انتقام لینے ناگہانی طور پر آن پہنچا تھا۔ صلاح الدین کے سپاہیوں نے قلعے کی بیرونی دیوار پر دعویٰ بول کر عیسائی شمشیر آزما کو کھلے ہاتھے سے مار بگایا، لیکن مجروح بھیڑیا اتنی آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ ریجنالڈ اور اس کے بیشتر سپاہی اٹھاؤ پل سے خندق کے پار جا چکے تھے۔ یہ گہری کھائی قلعے کے بیرونی حصے کو اندرونی اسار سے جدا کرتی تھی۔ صلاح الدین نے بقایا چار دیواری پر بھی دعویٰ بول کر اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین کے اسلحہ کاروں نے اندرونی قلعے کو پائم سنگواری کا نشانہ بنایا۔ ریجنالڈ مہینہ بھر ڈٹا رہا، حتیٰ کہ اس کے حریف ریمنڈ کی قیادت میں یروشلم کی فوجیں دریائے اردن پار کر کے آ گئیں۔ اس وقت اس نے معاشرے کو طول دینا مناسب نہ سمجھا اور شمال کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ فریقین کے درمیان 5 سال کے لیے صلح طے پا گئی۔ صلاح الدین کو ابھی موصل کی فکر تھی۔ حلب کے انتظامات میں بھی اس کی فوجیں مصروف تھیں۔ اب اسے موصل اور عراق کے شمالی کوہستانی علاقوں کو اپنی قلمرو میں شامل کرنا ضروری تھا۔ اس کے بعد ہی وہ یروشلم کی طرف راغب ہو سکتا تھا۔ اس صلح کے چند ماہ بعد صلاح الدین نے دریائے فرات عبور کیا اور موصل کے نوائی علاقے میں پہنچ گیا۔ اس کی آمد کا سنتے ہی عزیز الدین والی موصل بد حواس ہو گیا۔ صلاح الدین سے جنگ کرنے کی اس میں ہمت کہاں تھی۔ اس نے اپنی بوڑھی والدہ اور 2 بیویوں کو صلاح الدین کے پاس بھیجا۔ اسے معلوم تھا کہ صلاح الدین زنگی خاندان کی عورتوں کا بے حد احترام کرتا ہے، وہ ان کی بات کو ٹال نہیں سکے گا، لیکن اس کا یہ اندازہ بھی غلط نکلا۔ صلاح الدین نے صلح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور موصل کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ جاری تھا کہ برسات کا موسم شروع ہو گیا۔ اسے محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ عزیز الدین نے سکھ کی سانس لی۔ وہ برسات بھر ساون کے جھولے جھولتا رہا۔ اس کا خواب تو اس وقت ٹوٹا جب صلاح الدین نے برسات گزر جانے کے بعد دوبارہ موصل کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس وقت موصل میں شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ گرمی کے زور نے یہ اثر دکھایا کہ وہ شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اسے عام سا بخار سمجھ رہا تھا۔ عام سی دوائیں استعمال کی مگر افاقہ نہ ہوا۔ بخار بڑھتا چلا گیا۔ اتنی کمزوری ہو گئی کہ بامشکل گھوڑے پر سوار ہو سکتا تھا۔ وہ طبیبوں کے ہجوم میں گرا ہوا حیران چلا آیا۔ اس کی بیماری کی خبر کو خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن یہ خبر چھپی نہ رہ سکی۔ ریجنالڈ حاکم کرک اپنے سوار دستوں کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوا۔ سفید محل کے کمروں سے مسلح ٹیمپلر جنگجو بھاگتے ہوئے نکلے اور ریجنالڈ کے ہمراہ ہو لیے۔ یہ محل کسی زمانے میں مسجد تھا۔ اسکلون کے نیزہ بردار بھی آن پہنچے۔ ریجنالڈ سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا تھا۔
وہ ایسی کسی شرارت کے لیے یروشلم آیا تھا۔ اسے عارضی صلح سخت ناگوار معلوم ہونے لگی۔ اس نے فرینک سے ساز باز کی اور 5 سالہ معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دی۔ صلاح الدین کو اپنی قسم یاد آئی۔ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ ریجنال کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا۔ اس نے عام جہاد کا حکم دے دیا۔ دیار بکر، شام اور مصر کی فوجیں دمشق میں جمع ہونے لگی۔ اس نے دریائے اردن کا رخ کیا۔ دوسری طرف صلاح الدین کا بھتیجا تقی الدین جنگ آزما سوارو سمیت انطاکیہ کے قرب و جوار میں حرکت پذیر تھا۔ وہ انطاکیہ کے عیسائی لشکر کا راستہ روکے ہوئے تھا تاکہ وہ یروشلم کے عیسائی فوج سے نہ مل سکے، اور پھر وہ اپنے چچا صلاح الدین سے جا ملا۔ سلطان نے اپنے سیاہ پرچم کھول دیے اور تبریہ کی جھیل کے قریب دریائے اردن عبور کر لیا۔ اس مرتبہ وہ جلدی میں نہیں تھا۔ عزیز الدین اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ عزیز الدین کی حیثیت اب صلاح الدین کے باج گزار کی سی تھی۔ مسلم ریاستوں میں اب کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے نقصان پہنچا سکتا۔ صلیبی بہادر بھی جنگ کی تیاریوں میں جولفشانی دکھا رہے تھے۔ طرابلس کے بہادر، بحری تالے اعظم، سور کے نیزہ بردار، سب بستہ زرہ پوش جنگ میں کودنے کے لیے تیار تھے۔ نوجوان امیر اپنے ایوانوں سے رخصت ہوئے، درست مزاج قلعہ دار سنگین پناہگاہوں سے باہر آ گئے۔ عالم یہ تھا کہ غبار کی دیوار اٹھتی اور بیٹھتی تو پیدل یا سوار نمودار ہوتے۔ یہ سپاہی گرجوں میں تھکن اتارتے اور تاروں کی چھاؤں میں سفر کرتے۔ مقدس لیپ تلائی پرچم میں لپٹی ان کے ساتھ ہوتی۔ یہ قافلے صفوریا کے چشموں کی طرف رواں دواں تھے۔ صفوریا میں عیسائی لشکر کا پڑاؤ تھا۔ جنگی سردار اپنے ایوانوں اور خیموں میں بڑی بےتابی سے جنگ کے منتظر تھے۔ ریمنڈ کی آنکھیں نیند سے معروم تھی۔ اسے ہردم اپنی بیوی اور قلعے کی فکر دامن گیر رہتی۔ اس کا قلعہ تبریہ کی جھیل کے کنارے واقع تھا۔ یہ علاقہ مسلمان سواروں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ ریجنالڈ کو یہ آرائے صبر نہ تھا۔ اب ریمنڈ اور ریجنالڈ نے مفاہمت کر لی تھی۔ اسلامی لشکر اخودانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ یوں اس کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کی ایک بہت بڑی فوج صفوریا میں جمع ہے اور صلیب کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ صلاح الدین نے مجلس شورا کا اجلاس طلب کیا۔ بحث مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ دفاعی جنگ نہ لڑی جائے بلکہ آگے بڑھ کر حملہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے سارا گونج اٹھا۔ الجہاد الجہاد کے نعرے ہر زبان پر تھے۔ صلاح الدین کے لشکر میں ایسا جوش پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ صلیبیوں کے مخ پر خبریں لائی کہ صلاح الدین دریائے اردن عبور کر کے تبریہ کی بلندیوں میں خمازان ہے۔ یہ فاصلہ 15 میل پر مشتمل تھا۔ صلاح الدین کی فوج 25,000 سپاہوں پر مشتمل تھی۔ ان کے مورچے دور سے نظر آ رہے تھے۔ صلاح الدین عیسائی لشکر کو یوں عقب میں چھوڑ کر یروشلم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ساحل کے کنارے کنارے عیسائی فوج کی زد سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کی پیش قدمی کی منتظر رہیں۔ تبریہ ریمنڈ کا علاقہ تھا جسے یروشلم کی ملکہ نے معزول کر دیا تھا، اور اس کی جگہ گائی آف لکٹن نگران شہنشاہ بن گیا تھا۔ گائی اور ریمنڈ میں پرانے اختلافات تھے، لیکن اس وقت مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں متحد ہو گئے تھے۔ ریمنڈ کھوئی آنکھوں سے تبریہ کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ اسے اپنی بیوی اور قلعہ بہت یاد آتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ صلاح الدین اس کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس کا یہ اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ صلاح الدین نے ایک لشکر کو جھیل کے کنارے تبریہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلمانوں نے تبریہ شہر کی بیرونی دیواروں پر دعویٰ بول دیا اور ایک ہی دن میں قلعے پر قبضہ ہو گیا۔ ریمنڈ کی بیوی اور مختصر سی فوج قلعے میں محصور ہو کر رہ گئی۔ یہ خبر پہنچتے ہی عیسائی فوج کے سردار بادشاہ کے خیمے میں جمع ہوئے۔ سب سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور غور کر رہے تھے کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ ٹیمپلروں کے سردار نے جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے کہا، یہ بہت بےزتی کی بات ہے کہ دشمن ہمارے قلعے کو ہتھیا لے۔ ہمیں آگے بڑھ کر حملہ کر دینا چاہیے۔ ریجنال نے پرجوش تائید کی۔ ڈیرٹ فورڈ بالکل صحیح کہتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ریمنڈ نے ان دونوں کی مخالفت کی۔ میرے رفیقو، میں اپنے علاقے کے ایک گوشے سے واقف ہوں۔ اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں محفوظ مقام پر رہ کر دفاعی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے خلاف پیش قدمی کی گئی تو راستے میں پانی بالکل دستیاب نہیں ہو سکے گا۔ پیش قدمی کرنا سراسر ہلاکت ہوگی۔ اگر ہم مضبوطی سے اپنی جگہ جمے رہے
تو دشمن کو لامحالہ پسپا ہونا پڑے گا۔ اگر صلاح الدین پھر بھی جنگ پر تلا ہوگا تو اسے اپنے بہتر مقام کو چھوڑ کر اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا۔ ریمنڈ کی رائے معقول تھی، کئی لوگوں نے اس کی تائید بھی کی، لیکن بیشتر نے مخالفت کی۔ ریجنالڈ تو بالکل ہی بے قابو ہو گیا۔ ریمنڈ کی رائے کی وقت ہی کیا ہے؟ یہ پہلے بھی ایک مرتبہ خفیہ طور پر صلاح الدین سے سلو کر چکا ہے، اب چاہتا ہے تبریہ کو تشت میں رکھ کر صلاح الدین کی خدمت میں پیش کر دے۔ شہنشاہ، آپ سن رہے ہیں مجھے کیسی غلیظ گالی دی جا رہی ہے؟ مجھے کسی کی باتوں سے کوئی غرض نہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تبریہ ہمارے ہاتھ سے جانے کو ہے، یروشلم کے نگران اعلیٰ گائی آف لکٹن نے کہا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں سفوریا میں ٹھہر کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صلاح الدین کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آئیے گا، یہ غدار ہمیں فریب دے رہا ہے۔ ٹیمپلروں کے سردار نے براہ راست ریمنڈ کو گالی دی تھی۔ ٹیمپلر اور فرینک دو مذہبی تنظیمیں تھیں جن کی قوتی سے یروشلم کا اقتدار باقی تھا۔ گائی آف لکٹن بھی انہیں ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ڈیرٹ فورٹ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ریمنڈ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔